الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ احباب ذی وقار، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو ہمیں صرف عبادات کے طریقے نہیں بتاتا بلکہ زندگی میں پیش آنے والے ہر کام کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی میں انسان کو جو ضروریات درپیش ہیں وہ کھانے پینے کی ہوں، لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کی ہوں یا انسان کی دیگر ضروریات ہیں، اسلام ہر حوالے سے انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کو جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی، لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کی، لباس پہننے کی اور اس طرح کی دیگر ضروریات درپیش ہوتی ہیں، ویسے ہی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت اللہ رب العزت نے اس کی جنسی خواہش کی تکمیل بھی رکھی ہے۔ ہمارے ہاں شرم کا نام دے کے بعض اوقات ہم اس سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس حوالے سے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ مذہبی گھرانے بھی اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ لوگ جو اپنے بچوں کے سامنے گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں ذرا بھر بھی شرم محسوس نہیں کرتے، یا جو اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں انہیں بھی اگر آپ یہ کہیں کہ بچوں کی جو جسمانی ضروریات ہیں جنسی حوالے سے اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں تو لوگ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں سے ایسی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ محترم بھائی، اگر آپ کو یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہوئے شرم آتی ہے تو آپ کے بچوں کو یقیناً پھر ان کی کلاس کا بے شرم ترین انسان، بے شرم ترین بچہ وہ انہیں اس حوالے سے گائیڈ کرے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اسے ضرورت ہے اس کے بارے میں اس نے رہنمائی لینے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ اسے جہاں سے ملے، صحیح معلومات مل جائیں تو صحیح، نہیں ملیں گی تو وہ اپنے سورسز استعمال کر کے معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ معلومات اسے صحیح ملیں یا غلط ملیں۔ اور یہ دور جب آپ نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے، انٹرنیٹ تک بچے کی رسائی موجود ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بچہ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کو آپ جتنا چھپانے کی کوشش کریں گے انسان کے دل میں اس کے بارے میں تجسس اتنا ہی بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ ان چیزوں کے حوالے سے جن کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جنسی مسائل ویسے بھی ان میں قدرتی طور پہ ایک اٹریکشن موجود ہے، تو بچہ یا بچی اپنے کلاس فیلوز سے، اپنے دوستوں سے، اپنے محلے میں رہنے والوں سے یقیناً وہ یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جب انہیں ضرورت ہے اس وقت یہ معلومات ان کی ضرورت کے مطابق انہیں فراہم کریں۔ آپ کا بیٹا جو جوانی کی عمر کو پہنچنے والا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بتائیں مناسب الفاظ میں، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ واہیات الفاظ استعمال کیے جائیں، برے الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ مناسب الفاظ میں آپ اسے اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے جسم میں یہ تبدیلیاں ہونے والی ہیں، آپ کے جسم کے ان حصوں پہ بال آ سکتے ہیں یا آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بچہ ذہنی طور پہ ان مسائل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور جب وہ مسائل اسے پیش آتے ہیں تو وہ پریشانی کا اظہار نہیں کرے گا۔ بعض اوقات وہ بچیاں جو پہلی دفعہ بلوغت تک پہنچتی ہیں اور والدہ نے انہیں یہ مسائل نہیں بتائے ہوتے، تو بعض اوقات بچیاں اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اسکول یا کالج وغیرہ میں یا باہر کہیں بچی کو پہلی دفعہ اگر مینسز کا مسئلہ بنا ہے تو بچیاں خون دیکھ کے پریشانی کی وجہ سے بے ہوش تک ہو جاتی ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے ذہنی طور پہ انہیں اس کام کے لیے تیار نہیں کیا ہوتا، ہم نے انہیں بتایا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ تو جس طرح آپ بچے کو دیگر آداب سکھاتے ہیں، آپ کھانے پینے کے آداب سکھاتے ہیں، معاشرے میں رہنے کی دیگر چیزیں سکھاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں جس طرح آپ بچے کو سکھا رہے ہیں، ویسے ہی آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جنسی حوالے سے اسے جو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ اسے آگاہ کریں۔ وہ بچہ ہے یا بچی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کو، بچے کو والد بتا دیں اور بچی کو اس کی والدہ مناسب انداز میں جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے وہ اسے بتائیں۔ رہی بات اس حوالے سے شرم کی کہ جی ہمیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ شرم وہ نہیں ہے جو آپ کو حق سے روکے۔ آپ کسی ناجائز طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو یقیناً شرم کرنی چاہیے، لیکن وہ شرم
جو آپ کو دین سے روکے، صحیح بات سیکھنے سے روکے، وہ شرم جو ہے وہ فائدے کی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑا باحیا ہے اور بڑا کریم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں جو مسائل بیان کرنے کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے کھول کے بیان کیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ ملے گا، اور مناسب الفاظ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ مردوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے تھے، اور یہ ان کا غیر فطری عمل تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس چیز کو جا بجا بیان کیا، اور انتہائی مناسب الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قبیح عمل کی نشاندہی کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود اپنے بارے میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ رب العزت حق بات کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے جو اپنے پردے میں تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہو۔ کنواری لڑکیوں میں حیا دوسری شادی شدہ لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ عورت جو تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہو وہ زیادہ شرم محسوس کرتی ہے۔ بعض اوقات بچیاں دوستوں میں بیٹھی ہوئی باتیں کر جاتی ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھی ہوئی لڑکی سے اگر کوئی بات کرے تو وہ زیادہ شرم فیل کرتی ہے، زیادہ حیا محسوس کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ تنہائی میں پردے میں بیٹھی ہوئی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل بتانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورتوں کو بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے، نفاس کے، بچے کی ولادت کے اور میاں بیوی کے باہمی تعلق کے جتنے مسائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتانے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں تو یہ نہیں بتا سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ سارے مسائل بتائے، بلکہ عورتیں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں مسائل بتاتے ہیں۔ کسی سے بھی نہیں کہتے کہ میں اپنی بیوی کو بتا دوں گا اور تم میری بیوی سے آ کے پوچھ لینا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب کو مسائل بتائے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جن جنسی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا جن مسائل سے انہیں مستقبل قریب میں واسطہ پڑ سکتا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کے حوالے سے مناسب رہنمائی کریں تاکہ ہمارے بچے وہی معلومات کسی غلط سورس سے حاصل نہ کریں۔